ناظرین، اگر سچائی کو ادھیڑا جائے اور برہم سچائی سے آنکھیں چار کی جائیں تو سازشوں اور عیاشوں کے فرقے کی پہلی سرپرست ایک خاتون نکلے گی جس کا نام تھا ناہید مرزا، اسکندر مرزا کی دوسری بیگم، ایک غیر ملکی نژاد ایرانی کرد۔ ناہید مرزا کے بچھائے جال نے پاکستانی سیاست کو آج بھی اپنے نرغے میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اکثر اہم شخصیات کی دوسری بیگم کوئی غیر ملکی خاتون نکلتی ہے۔ غیر ملکی خواتین کی اس گہری چھاپ کے اثرات وطن عزیز کی مکروہ سیاست پر بھی مرتب ہوئے۔ ابتدائی دور کی ان غیر ملکی خواتین کی ایک ادھوری فہرست مرتب کر لیں۔ پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل اور پہلے صدر اسکندر مرزا کی دوسری بیگم ناہید مرزا ایرانی کرد تھیں، اور پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی دوسری بیگم عالیہ صدیقہ تعلق لبنان سے تھا، جبکہ پانچویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی دوسری بیگم بھی غیر مقامی تھی۔ انہوں نے پہلی بیوی کے انتقال کے 22 برس بعد سن 1944 میں ماسکو آرٹ تھیٹر سے وابستہ ایک روسی اداکارہ ویرا سے شادی کی تھی۔ گو یہ شادی 7 ہی برس کے بعد اپنے المناک انجام طلاق پر ختم ہوئی، مگر اس دوران میں پاکستان تخلیق ہوا اور اس شادی کے رہتے ہوئے ہی پاکستان روس کے بجائے امریکہ کی گود میں چلا گیا۔ فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم تھے۔ ان کی اہلیہ آسٹریلوی تھیں، نام وکٹوریہ تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وقار النساء نون کہلائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نام وزیر اعظم کی فہرست میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ انہوں نے دوسری شادی نصرت بھٹو سے کی۔ ایرانی نژاد کرد خاندان سے تعلق رکھنے والی بھٹو کی دوسری اہلیہ شادی سے قبل نصرت اصفہانی کہلاتی تھیں۔ اسکندر مرزا کے دور میں ہی دوسری بیگمات اور ان بیائی عورتوں کا کھیل اقتدار کی راداریوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ شراب و شباب کے قصے عزیز رشتوں اور لذیذ حکایتوں میں سنائی دیتے ہیں۔ اسکندر مرزا کی دوسری بیگم ناہید مرزا مشکوک کرداروں میں سب سے نمایاں اور پہلا نام ہے جو پاکستان کی رنگین اور سنگین تاریخ کی زینت بنتا ہے۔ بیگم ناہید اسکندر مرزا کی ہی دوسری بیگم نہیں تھی، بلکہ اسکندر مرزا بھی ان کے دوسرے شوہر تھے۔ اسکندر مرزا سے قبل وہ ایران کے ملٹری اتاشی کی بیوی تھی۔ آنکھوں میں باہمی ساز باز کی چمک رکھنے والی بیگم ناہید نے اسکندر مرزا سے تعلقات قائم کرنے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی اور اسکندر مرزا سے اس وقت شادی کی جب وہ سیکرٹری دفاع تھے۔ ناظرین، سازشیں اسکندر مرزا کا خاندانی ورثہ تھیں۔ بیگم ناہید مرزا تو اس میں بس ایک اضافہ تھی۔ ناہید مرزا ہی کے توسط سے نصرت اصفہانی اقتدار کی راداریوں میں چمکنے لگی اور بھٹو کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تاریخی طور پر اس کی شہادتیں ملتی ہیں کہ بیگم ناہید مسلسل صدر اسکندر مرزا پر چیخنے لگی تھی۔ بیگم ناہید کے منہ کو اقتدار کا جو ذائقہ لگا تھا وہ خراب ہوا جاتا تھا، کیونکہ اقتدار صدر ایوب کے پاس جانے کے خطرات منڈلانے لگے تھے اور اپنی خوابگاہ کے قریب بنائے گئے سوئمنگ پول میں نہانے والی ملکی اور غیر ملکی خواتین کا میلہ عارضی طور پر چھٹنے کے دن قریب آ رہے تھے۔ یہ وہی سوئمنگ پول تھا جہاں امریکی سفیر کی بیٹی اور اسکندر مرزا کے ADC کیپٹن سعید کی دوستی پھلی پھولی تاریخی داستان رقم ہوئی تھی۔ ایک رات صدر ایوب نے اپنے 3 جرنیل برقی اعظم اور خالد شیخ کو اسکندر مرزا کے گھر روانہ کر دیا، جن کے ہاتھ میں ٹائپ شدہ استعفیٰ تھا۔ سلیپنگ گاؤن میں اسکندر مرزا استعفیٰ پر دستخط کرنے والے تھے، تب بیگم ناہید چیخنے چلانے لگی۔ زبانی روایتیں یہ بھی ہیں کہ بیگم ناہید کے چلانے پر ایک ہاتھ حرکت میں آیا۔ زور کے تھپڑ کی آواز کمرے سے باہر کھڑے لوگوں کو صاف سنائی دی تھی، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ استعفیٰ پر قلم کی حرکت محلاتی سازشوں کی تمام حرکتوں کا انجام لکھ رہی تھی۔ اس دوران میں ایک پارٹدار آواز اور گونجی، رخت سفر باندھ لیں۔ اس بار بھی بیگم ناہید مرزا نے بات اسکندر مرزا سے پہلے سمجھ لی اور شراب میں مست ناہید مرزا نے فوراً پوچھا، میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ ناہید مرزا ایوان صدر سے اپنی بلیاں لے گئی تھیں، مگر جو بلیاں انہوں نے سیاست میں چھوڑیں وہ آج بھی میاؤں میاؤں کرتی ہیں۔ یہ بلیاں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اسکندر مرزا کے جانے کے ایک مختصر عرصے کے بعد ایوان صدر میں بلیوں کو ایک ہنگامہ برپا کرنا تھا۔ جنرل رانی بہت ساریوں میں سے ایک ایسی ہی بلی تھی جس کے قصے تاریخ میں نمایاں ملتے ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔
ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔